اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، سامعات، اس وقت دنیا بھر میں طلباء اور طالبات امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس وبا کی وجہ سے فی الحال امتحان ڈیلے ہو گئے، لیکن ہونے ضرور ہیں۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو ویسے حکومت نمبر دے دے گی، امتحان ضروری ہونے ہیں۔ اور آپ پیپروں میں کیسے نمبر زیادہ لے سکتے؟ دیکھیں، قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگ نیکی کرنے میں درمیانے ہوتے ہیں، کچھ دوسروں سے آگے گزر جاتے ہیں۔ اور قاسم حریری کا ایک مقامات حریری میں بڑا مشہور مقولہ ہے، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان۔ امتحان کے وقت یا تو کسی کی عزت ہوتی ہے اور یا پھر توہین ہوتی ہے۔ اگر اچھے نمبر لے گئے تو پھر عزت ہے، اور اچھے نمبر اگر نہ لے سکے تو پھر والدین کے ہاں بھی توہین ہے، اساتذہ کے ہاں بھی توہین ہے، ملک و ملت کے ہاں بھی توہین ہے۔ تو اس کے لیے تقریباً 5-6 چیزیں ہیں، اگر آپ وہ گر استعمال کر لیں تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ کے 100% نہ صحیح تو چلو 90 سے 100% کے درمیان نمبر آ سکیں گے۔ سب سے پہلی بات، جب آپ نے پیپر حل کرنا ہے تو اس سے پہلے بھی اور پیپر میں بھی خوش خط نویسی، اچھا خط کا ہونا ضروری ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اچھا خط جو ہے وہ آدھا علم ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے میری عمر کتنی ہے، لیکن میں نے 3 سال پہلے ریٹر کالج میں استاذ امجد شرازی صاحب سے ریٹنگ جو ہے خط نص، تعلیق، خط مکی، مدنی، کوفی وغیرہ سیکھے ہیں، اور اپنی ریٹنگ پہلے سے بھی بہتر کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی میں جب اصول حدیث کا میرا پیپر ہوا تو 50 نمبروں میں سے 48 میرے نمبر آئے، اور استاد صاحب نے فرمایا کہ اس میں 2 نمبر آپ کو خوش خطی کے دیے۔ اچھے خط کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اچھا خطاط آپ اپنے پاس استاذ مقرر کریں، وہ روزانہ آپ کو مشق کرائے۔ جی، اگر آپ غریب ہیں، اچھا خطاط استاذ جو ہے وہ آپ نہیں رکھ سکتے، پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر جتنی کتب لکھی گئی ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں اور ان کو سامنے رکھ کر پریکٹس کریں۔ مثلا تذکرۃ الخطاطین بڑی اچھی کتاب ہے، لاہور میں جگہ جگہ سے چھپی ہوئی ہے، اس کو آگے رکھ کے اس کے مطابق آپ پریکٹس کریں۔ اور تیسرا ایک جدید طریقہ بھی ہے، وہ پیسے بھی نہیں لگانے پڑتے، جو نیوز چھپتے ہیں، نوائے وقت ہے، ایکسپریس ہے وغیرہ، جنگ ہے، اس میں جو موٹی سرخیاں لکھی ہوئی ہیں نا، ان کو آپ دیکھ کر بار بار پریکٹس کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ریٹنگ جو ہے خط اچھا ہوگا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریٹر کالج میں داخلہ لے لیں، روزانہ 1 گھنٹے کی کلاس لگائیں، انشاءاللہ آپ کا خط اچھا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ خط اچھا ہوگا تو ممتحن کو کچھ سمجھ آئے گا، جب سمجھ آئے گا پھر اس کی توجہ آپ کی طرف ہوگی، پھر مزید وہ ان کا قلم جو ہے نمبروں میں سخاوت کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، انشاء عربی، آپ نے جو پیپر حل کرنا ہے، مثلا جملے عربی کے بنانے ہیں، مختلف جملے آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں، تو اس کے متعلقہ 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ادب کی کتب ہیں وہ پڑھیں، مثلا امام جاہز کی کتاب البیان والتبیین پڑھیں، جی، اور اسی طریقے سے ابو تمام کی الفحول پڑھیں، جی، اور اسی طریقے سے ابو القاسم حریری کے مقامات حریری پڑھیں، دیوان متنبی پڑھیں، دیوان حماسہ پڑھیں، یہ کتب پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے جو ڈکشنریز ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں، روزانہ ساتھ مطالعہ میں رکھیں۔ مثلا عربی سے عربی المصباح المنیر امام یافی کی وہ پڑھیں، جی۔ اردو سے عربی، اگر آپ اردو سے عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ المنجد پڑھیں، مصباح اللغات پڑھیں، جی۔ اس طرح کی جو کتب ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ انشاء عربی آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ جب اس کی پریکٹس کریں گے، امتحان پیپر سامنے آئے گا تو اس کے مطابق آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ
بہتر نمبر جو ہے وہ آپ کے بنیں گے۔ اور نمبر 3 جو ہے املا جو ہے وہ آپ کی درست ہو، املا درست ہو۔ اگر املا میں درستگی نہیں ہے تو پھر بھی نمبر کم آئیں گے۔ مثلا مثال کے طور پر عام طالب علم جانتے ہیں کہ حمزہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے اور ایک حمزہ قطعی۔ جب حمزہ قطعی لکھتے ہیں نا تو سیدھا الف لکھ کر اوپر جو ہے وہ حمزہ ڈالتے ہیں، جی، زبر اور پیش کی صورت میں اوپر اور زیر کی صورت میں نیچے۔ مثلا الاستاذ، اب استاذ جو ہے اب جب لکھیں گے الاستاذ تو اوپر حمزہ ڈالیں گے۔ الاحسان، جی، الاحسان نیچے مطلب ہے کہ وہ حمزہ ڈالیں گے۔ الاحمد، احمد اوپر جو ہے وہ زبر ڈالیں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر یا لکھی جاتی ہے، یا ایک موسیٰ عیسیٰ میں یا ہے، اس کے نیچے نقطے نہیں آپ نے ڈالنے، الف مکسورہ کی یا کے نیچے نہیں ڈالنے۔ اور ایک یا وہ ہوتی ہے جس کے نیچے نقطے لکھے ہوتے ہیں، فی ہے مثال کے طور پر، اب یہ پر ہے، اس کے نیچے آپ نے نقطے ڈالنے۔ یہ قانون آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں میں نے نقطہ ڈالنا ہے کہاں نہیں۔ املا کے قانون جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، جی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاکستان میں جگہ جگہ پر انشاءاللہ کا لفظ 95% غلط لکھا ہوا ہے۔ ان حرف شرط الگ لکھنا ہے، شاء اللہ الگ لکھنا ہے۔ جب اس کو آپ ملا کر لکھیں گے انشاءاللہ تو وہ تو باب فعل سے انشاء ینشئ انشاء باب فعل سے بن جائے گا، اور اس کا معنی تو پیدا کرنا ہوتا ہے، یہاں تو معنی مشیت اور چاہت ہے، معنی بدل گیا۔ اس لیے یہ بھی جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی جو ہے درستی املا یہ بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ نمبر 4 پیراگرافنگ، یہ بھی ضروری ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بند سازی، دوسری لفظوں میں آسان لفظوں میں بند سازی، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ پیرا جو ہے وہ کہاں سے شروع کرنا ہے، ایک پورے کی مقدار شروع سے حصہ چھوڑنا ہے اور لائن ختم ہونے سے پہلے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، جی۔ پیراگرافنگ جو ہے یہ بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ نمبر 5 ترقیم خاص علامات، جی، کون سی کہاں لگانی ہے۔ مثال کے طور پر ایک میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ ایک بخاری کی روایت ہے، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، جی، مر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل ما رأيك في هذا۔ اب یہ جملے ہم نے لکھنے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال، اب قال لکھ کر آگے 2 نقطے ڈالنے ہیں، اکثر طالب علم نہیں ڈالتے، بالخصوص مشکات پڑھنے والے، جامع ترمذی بخاری پڑھنے والے اکثر نہیں ڈالتے۔ اسی طریقے سے ما رأيك في هذا، اب فی هذا ما رأيك في هذا، من ما وغیرہ یہ حروف استفہام جب آتے ہیں یا اینا وغیرہ تو اینڈ پہ کیا سوالیہ نشان لگاتے ہیں، علامت سوال کی لگاتے ہیں، اکثر طالب علم اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا ترقیم جو ہے یہ بھی بہت ضروری علامات۔ مثلا شعر کی علامت جاتے جاتے آپ لکھتے تو شعر آ جاتا ہے، 2 قومیں ڈال کر بیچ میں ایسے لکیر لگائیں گے، شعر کی جو ہے وہ علامت ہے وہ۔ تعجب کا اگر کوئی جملہ آپ لکھنا چاہتے ہیں کہ ما احسن ھذا مثال کے طور پر، آگے مطلب آپ لکیر جو ہے وہ کھینچیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے، عنوانات آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ جواب کے شروع میں مین سرخی لگانی ہے، جواب کے شروع میں مین سرخی لگانی ہے۔ مثال کے طور پر کرونا وائرس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کرونا وائرس، آپ نے درمیان میں لفظ لکھنا ہے موٹا، پھر جب جواب اس کا شروع کرنا ہے کو دائیں طرف سے سطر سے اس کا جو ہے وہ جواب شروع کرنا ہے۔ تو یہ جو ہیں عنوانات یہ بھی بہت جو ہے ضروری ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں اگر آپ کو معلوم ہوگیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نمبروں میں آپ جائیں گے، نچلے نمبروں میں نہیں آئیں گے۔ آخری بات، کسی نے کسی استاد سے سوال کیا، ایک استاذ کے کئی شاگرد ہوتے ہیں، جیسے ایک باغ کے کئی پھول ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے، پوزیشن ہولڈر پھر جب کوئی پہلا بنتا ہے کوئی نہیں بنتا،
کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، پوزیشنوں کے نام ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہمارے سکول والے جو ہے نا، خاص کر جو ہمارے مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں کہتے ہیں، وہ اکثر یہ غلط لفظ بولتے ہیں، اول دوم سوم۔ ان سے پوچھیں کہ یہ لفظ صحیح ہے یا غلط؟ جی اول دوم واو کے اوپر، دوم واو کے اوپر پیش ہے، سیوم، جی تو یہ لفظ جو ہے وہ درست کرنے چاہیے۔ تو استادوں نے جواب دیا جی کہ اصل بات یہ ہے، جو طالب علم یا اپنے استاذوں کا دل خوش رکھتے ہیں اللہ انہیں پوزیشنیں دے دیتا ہے، جو اپنے استاذوں کو ناراض کر کے پڑھتے ہیں وہ پھر ناکام ہو جاتے ہیں یا برائے نام نمبر لیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں، ہمارے استاد شرف ملت فرمایا کرتے تھے یہ تو دنیا کے امتحان ہے، کبھی ادھر قلم ہو گیا ممتحن کا، کبھی آپ کا ادھر ہو گیا نمبر اوپر نیچے ہو گیا، اصل آخرت کا امتحان ہے، اس کی ہم سب کو مل کر تیاری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔